بھاری جرمانے، محکمہ قانون نے جرمانوں کا آرڈیننس جاری کر دیا۔ موٹر سائیکل کی تیز رفتاری پر 2000، گاڑی پر 5000 روپے جرمانہ ہوگا۔ بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑی چلانے پر 1 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ ون وے کی خلاف ورزی پر 6 ماہ قید اور 50,000 روپے تک جرمانہ ہوگا۔ پبلک ٹرانسپورٹ میں زائد مسافر بٹھانے پر بھی لاکھوں روپے کے جرمانے کیے جائیں گے۔ جعلی نمبر پلیٹ پر بھی سخت سزائیں ہوں گی۔ پنجاب میں موٹر وہیکل آرڈیننس میں اہم ترین ترامیم کا نفاذ، گاڑیوں، ڈرائیونگ لائسنس اور ٹریفک سسٹم میں بڑے سخت اقدامات۔ گورنر پنجاب نے صوبائی موٹر وہیکل آرڈیننس 2025 نافذ کر دیا۔ پنجاب حکومت دل کے مریضوں کے بلا تاخیر علاج کے لیے پرعزم، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ مریض ساہیوال سرگودا کارڈیالوجی سینٹرز کی تعمیراتی کام کا جائزہ لیا گیا۔ 57 اسپیشلائزڈ ہاسپٹلز کی پرفارمنس رپورٹ بھی پیش۔ کارڈیالوجی مشینری کی تاخیر پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار ناراضی۔ سرگودا میں نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو اپریل تک مکمل فعال کرنے کا حکم۔ مری ہاسپٹل بھی فروری میں فعال کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس فیڈریشن کے 4 فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، یہ ہم جانتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا کی واحد فیڈریشن ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ باقی 3 کو ملا کے بھی ان سے بڑا ہے۔ پنجاب کی پاپولیشن از 52% آف پاکستان، باقی 3 صوبے آپ اکٹھے کریں تو دے آر 48% آف پاکستان، اور پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے۔ ہمارے صرف 5 کیپٹل سٹیز ہیں پاکستان میں جہاں کچھ ترقی آپ کو نظر آتی ہے۔ وہ سندھ کا کیپٹل ہو جو کراچی ہے، پنجاب کا کیپٹل جو لاہور ہے، کے پی میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ، اور دین اور فیڈرل کیپٹل اسلام آباد۔ اس کے علاوہ کوئی ایک شہر ہم نے نہیں بنایا جس کے اندر ساری بنیادی ضرورتیں آپ کو مل سکتی ہوں۔ جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ آپ کی خدمت کرنے کی حکومت ہے۔ اس نے آپ کے گلی، آپ کا محلہ، آپ کے علاقے کی صفائی بھی کرنی ہے، اس نے تعلیم بھی دینی ہے، اس نے آپ کے لیے سیوریج، پانی، سارا بندوبست اس نے کرنا ہے۔ تو وہ ایسا ٹیئر ہے جو خدمت کرنے کا ایک ٹیئر ہے، اور ہم ہمیشہ جب بھی ہماری جمہوریت آتی ہے ہم سب سے پہلے اسے ختم کرتے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں پر مشتمل ایک فیڈریشن ہے۔ وقت کے ساتھ ہمارے حالات ضرور بہتر ہوئے ہیں، مگر ملک اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی نہیں کر رہا۔ ہمارے ہمسایہ ملک تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا IOBM کراچی میں ایپسیپ کے زیر اہتمام آگاہی سیشن سے خطاب۔ بولے، ملک کے صرف 5 کیپٹل شہروں میں ترقی ہوئی۔ جب بھی حکومت آتی ہے سب سے پہلے بلدیاتی نظام کو ختم کرتی ہے۔ ہمارے ادارے آزاد نہیں۔ سندھ تقریباً 6 کروڑ کی آبادی ہے، 5.5 کروڑ کی۔ کراچی کی آبادی ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ کتنی ہے۔ کوئی 2 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی 3 کروڑ کہہ رہا ہے، ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، اور آج کے دور میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ جہاں بھی نیا پروونس بنا ہے، نیا ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنا ہے، وہاں اس کے پازیٹیو اثرات ہوئے ہیں۔ جب ہم اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو اس طرح سے نہیں بناتے جس طرح انہیں بننا چاہیے تو پھر اس کے کچھ نتیجے نکلتے ہیں۔ 25 کروڑ کے ملک میں 2.5 کروڑ ایسے بچے ہیں جن کو سکول میں ہونا چاہیے اور وہ سکول نہیں جا رہے۔ جہاں بھی نیا صوبہ بنا اس کے مثبت نتائج سامنے آئے۔ دنیا میں اتنے بڑے ایڈمنسٹریٹو یونٹ نہیں ہیں، ایک شہر میں بیٹھ کر پورے صوبے کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں۔ آج تک کراچی کی آبادی کا تعین نہیں ہو سکا۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا تقریب سے خطاب۔ بولے، ہم مسائل پر تو بات کرتے ہیں لیکن وجوہات کی بات نہیں کرتے۔ 6 کروڑ آبادی کے صوبے میں بنیادی مسائل پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اتنی بڑی آبادی کے ساتھ کسی صوبے نے ترقی نہیں کی۔ 31 کنٹریز ہیں دنیا میں جو سندھ سے بڑے ہیں، تو اتنے بڑے ملک بھی نہیں ہیں جتنے بڑے ہمارے پاس صوبے ہیں۔
41 کنٹریز ہیں جو خیبر پختونخوا سے زیادہ بڑے ہیں, 42nd لارجسٹ ملک ہو سکتا ہے, اور 172 کنٹریز ہیں دنیا میں جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹے ہیں. کتنے ہمارے پاس 200 کے قریب ٹوٹل دنیا میں ملک ہیں, اور 172 ہیں جو بلوچستان سے چھوٹے ہیں. میکسیکو ہے نمبر 10 پہ آتا ہے, 130 ملین کی پاپولیشن ہے, 31 پروونسز ہیں. یہ ہے جو دنیا اپنے آپ کو کس طرح لے کے چل رہی ہے. اگر ہم اس کو دیکھیں, پنجاب, دنیا کے صرف 12 ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں. اگر پنجاب ایک ملک ہو تو وہ 13واں بڑا ملک ہو دنیا کا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کہتے ہیں دنیا میں اتنے بڑے ملک نہیں جتنے بڑے ہمارے صوبے ہیں. سیاسی جماعتوں کے منشور میں نئے صوبوں کا ذکر ہے. سیاسی جماعتیں نئے صوبوں کے نام پر ووٹ تو لیتی ہیں لیکن بعد میں بھول جاتی ہیں. 13 کروڑ آبادی والے ملک میکسیکو کے 31 صوبے ہیں. چھوٹے صوبوں کی تشکیل کے لیے نوجوان اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ترقی یا تبدیلی مڈل کلاس لیڈرشپ سے آتی ہے. یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا, ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں؟ اگر ہم رائٹ ڈائریکشن پہ جائیں گے تو چاہے سلو چلیں ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے, لیکن اگر ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں تو جتنی مرضی سپیڈ سے بھاگیں ہم کبھی منزل پہ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یونیک ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ جاب مارکیٹ میں آپ کو پرائرٹی پہ لے لیا جائے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار بیسٹ ہو, تو پلیز آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا پڑے گا. چیئرمین ایپسیپ چودھری عبد الرحمان کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ملک کی ترقی کے لیے درست سمت کا تعین کرنا ہوگا. مل کر سوچنا ہوگا کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے. اگر ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہوئی تو منزل پر پہنچ جائیں گے. پیدائش, نکاح, طلاق اور وفات کی رجسٹریشن اب پاک آئی ڈی موبائل اپلیکیشن پر دستیاب ہوگی. لوکل گورنمنٹ پنجاب اور نادرا کے درمیان ای رجسٹریشن معاہدہ طے پا گیا. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ اور ڈی جی نادرا پنجاب نے معاہدے پر دستخط کیے. ڈی جی لوکل گورنمنٹ پنجاب احمد کمال مان کی بھی تقریب میں شرکت. سیکرٹری لوکل گورنمنٹ شکیل احمد میاں بولے ابتدائی طور پر 3 اضلاع میں پائلٹ پروجیکٹ کا آغاز کیا جا چکا. پائلٹ اضلاع میں جہلم, چکوال اور ننکانہ صاحب شامل ہیں. وزیر بلدیات ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس. مثالی گاؤں پروگرام میں پیش رفت کا جائزہ لیا. ذیشان رفیق بولے پنجاب کے 10 ڈویژنز کے 443 دیہات کو مثالی گاؤں بنانے جا رہے ہیں. پہلے مرحلے میں سرگودا کے 36 اور ساہیوال کے 40 دیہات میں کام ہوگا. گجرانوالہ کے 53 اور گجرات کے 46 دیہات کو ماڈل ولیج بنائیں گے. لاہور شیخوپورہ کے 46 دیہات میں جدید میونسپل سروسز مہیا کریں گے. ہر گاؤں میں چلڈرن پارک اور گلیاں پختہ کی جائیں گی. ورکرز کو فلیٹس دینے کے لیے قرآن اندازی کی تاریخ فائنل. WWF کی جانب سے قرآن اندازی کے ذریعے 720 ورکرز کو فلیٹس دیے جائیں گے. 28 نومبر کو ایوان وزیر اعلیٰ میں تقریب ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز تقریب کی مہمان خصوصی ہوں گی. فلیٹس کے لیے 6000 ورکرز نے درخواستیں جمع کروائی تھیں. لاہور اور قصور کے ورکرز میں فلیٹس تقسیم ہوں گے. وزیر لیبر اور افرادی قوت منشاء اللہ بٹ کی زیر صدارت اجلاس. پنجاب بینک نمائندگان کے راشن کارڈ کی پرنٹنگ, تقسیم اور ترسیل کے تمام مراحل پر تفصیلی گفتگو. منشاء اللہ بٹ بولے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز راشن کارڈ کی مسلسل مانیٹرنگ کر رہی ہیں. راشن کارڈ کی پرنٹنگ اور تقسیم کے عمل میں مزید بہتری لائی جائے. محنت کشوں کے معاشی استحکام کے لیے راشن کارڈ ایک تاریخی منصوبہ ہے. راشن کارڈ سیل کو مزید مضبوط بنایا جائے گا. پنجاب ریونیو اتھارٹی میں FBR طرز پر اصلاحات کام کا آغاز. چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال کی زیر صدارت اجلاس. PRA میں بڑے حجم والے ٹیکس پیئرز کے لیے الگ کمشنریٹ کے قیام کی سفارشات کا جائزہ لیا گیا. انفورسمنٹ آفیسر کی روزانہ کارکردگی رپورٹ ڈیش بورڈ سے منسلک. جزا اور سزا کا میکانزم تیار.
چیئرمین PRA موزم اقبال کی زیر صدارت 129ویں اتھارٹی میٹنگ میں انعقاد کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر صدارت محکمہ توانائی کا اجلاس سولر، ہائیڈرو، بایو گیس، ونڈ اور ویسٹ ٹو انرجی منصوبوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں 2011 سے 23 تک محکمے کی کارکردگی رپورٹ پیش۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر کہتے ہیں، قابل اعتماد، سستی اور مقامی توانائی ہماری اولین ترجیح ہے۔ پائیدار توانائی کے لیے شفافیت اور مؤثر منصوبہ بندی ناگزیر ہے۔ بہترین ٹیم ورک کے ذریعے آگے بڑھیں گے۔ محکمہ صنعت و تجارت پنجاب اور چین کے سرمایہ کار گروپ سینوپاک ٹیک انڈسٹری پرائیویٹ کے مابین معاہدہ طے پا گیا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافع حسین اور چین کی کمپنی کے CEO نے معاہدے پر دستخط کیے۔ انڈسٹریل پارک میں چین کا سرمایہ کار گروپ $1.5 ارب کی غیر ملکی سرمایہ کاری لائے گا۔ جوہر ٹاؤن کا علاقہ سب سے زیادہ متاثر، AQI 428 تک جا پہنچا۔ گلبرگ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 302، بیدیاں روڈ کا AQI 214، علامہ اقبال ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 208 ریکارڈ۔ شہر کا ٹمپریچر 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا۔ ہوا 2 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 76% تک جا پہنچا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری۔ 1 نومبر سے اب تک بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ اور دھواں چھوڑنے والی 1677 گاڑیوں کا چالان، 993 گاڑیاں بند کر دی گئی۔ اوور لوڈنگ کرنے پر 1900 گاڑیوں کو 2.5 کروڑ روپے کے جرمانے۔ انسداد اسموک کارروائیوں کے دوران مزید 416 مقدمات درج کر کے 388 ڈرائیورز کو گرفتار کیا گیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان بولے، کسی گاڑی کو دھوئیں کا زہر فضا میں شامل نہیں کرنے دیں گے۔ اسکولوں میں پنجابی زبان فروغ دینے کا فیصلہ۔ پنجاب حکومت کا اسکولوں میں پنجابی بول چال کے فروغ پر زور۔ تمام سرکاری اسکولوں میں باادب اور شائستہ پنجابی سکھانے کی ہدایت۔ طلباء کو تسی اور اسی جیسے مؤدبانہ الفاظ کے استعمال کی تلقین۔ غیر رسمی پنجابی الفاظ کے استعمال سے گریز کی ہدایت۔ پرائیویٹ تعلیمی ادارے لاہور بورڈ سے الحاق کے لیے خوار ہونے پر مجبور۔ 300 سے زائد اسکولوں کی درخواستیں بورڈ کے پاس التوا میں پڑی ہیں۔ لاہور بورڈ کی سستی کے باعث ہزاروں طلباء کا سال ضائع ہونے کا خدشہ۔ اسکول مالکان کا کہنا ہے کہ پرائیویٹ اسکولز کو ہزاروں روپے فیس بھرنے کے باوجود لاہور بورڈ سے الحاق نہیں مل رہا، جس سے بچوں کے بورڈ کے داخلے بھجوانے میں مسائل کا سامنا ہے۔